لائسنس کے اوپر زیادہ گولیاں یا زیادہ کرنے کا فراڈ ہوتا ہے، اس کی پوری ایک رجیم بنائی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی. کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی، سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا. اس معاملے کو اس طرح سیریس لیں اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے، کہیں دفنا سکیں گے، کہیں چھپا سکیں گے، تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے. آج کی جو ہماری یہ پریس کانفرنس ہے، اس کا مقصد آپ سے ڈی ویپنائزیشن کیمپین کے سلسلے میں بات کرنا ہے اور اس لاء کے بارے میں بات کرنا ہے جس کی امپلیمنٹیشن اب CCD، پنجاب پولیس، ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے مطابق کرتے شروع کر رہی ہے. نئے آنے والا اسلحے کا کیا کیا جائے گا، یہ چوکیداروں کی جو یا سیکورٹی گارڈز کی ٹریننگ کا کیا کیا جائے گا، یہ لگتا ہے ڈانٹنگ ایسا ٹاسک، لیکن CM صاحبہ نے اپنی پوری ویژن دی ہے. ہماری تمام بارڈر انٹری پوسٹ انٹو پنجاب، یہ 14 میجر اور تقریباً 70 مائنر ہیں. ان کے اوپر سکینرز کے ساتھ یہ ہم منسلک کر رہے ہیں اپنے سیف سٹی کے ساتھ. لہٰذا نیا آنے والا ناجائز اسلحہ یا ان دکانوں کے تھرو جو 4 ایک نمبر آف لائسنس کے اوپر زیادہ گولیاں یا زیادہ کرنے کا فراڈ ہوتا ہے، اس کی پوری ایک رجیم بنائی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی. اور اس کے ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی کمپنیاں، کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی. سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کمپیوٹرائزڈ ہوگا اور ساتھ ریکارڈنگ ہوگی. جو اسلحہ پیش کیا جائے گا اس کو 1.5 کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں، یعنی پینک بٹن کے ساتھ چوکیداروں کی ٹریننگ یا گارڈز کی ٹریننگ اور ان کے پینک بٹن تمام کو تمام 1.5 کے ساتھ ہم اس کو منسلک کرنے جا رہے ہیں. یوں ہی جو ہماری چوکیاں ہیں، یہ صرف پولیس کی چوکیاں نہیں، جوائنٹ چیک پوسٹ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس میں کسٹمز کا عملہ، رینجرز کا عملہ اور دیگر جو ہمارے متعلقہ لا انفورسمنٹ، جس میں لا والے بھی شامل ہیں، جس کے اندر ہمارے سب سے امپورٹنٹ ٹیکس والے شامل ہیں، وہ بھی ہوگا تاکہ مزید اسلحہ نہ آ سکے. تو لہٰذا یہ بڑے کلیئر الفاظ میں آپ سے درخواست ہے، بہت ہی پولائٹ الفاظ میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سیریس لیں اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اور جو ہی یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام امپلیمنٹ ہوگا. جب CCD شروع کیا گیا تھا، جب یہ سیف سٹی کے پروجیکٹ CM صاحبہ نے شروع کیے تھے، جب یہ تمام انیشیٹیوز لیے تھے، تو لگتا تھا یہ امپاسبل ٹاسک ہے. آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے، کہیں دفنا سکیں گے، کہیں چھپا سکیں گے، تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے جس میں نام سیگا راز میں رکھے گا. دیٹ ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ ایٹ 1.5 ہمارا ان CM صاحبہ کی موجودگی میں پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر ہے. اس میں سے 1,20,000 کال ریسیو ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کا اپنا مخالف اطلاع دے دے گا، آپ کا گھر والا اطلاع دے دے گا. اس سے بچنے کے لیے آپ کائنڈلی قانون کے اوپر عمل کیجیے گا، یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض لوگوں کے پاس لائسنس ہوتا ہے اور اسلحہ ہوتا ہے اپنے پیرنٹ سے آیا ہوا 12 بور کا، بعض کے اوپر سنگل شاٹ ویپن شکار کی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے پاس ڈیفنس کے لیے کلین کرمنل ریکارڈ اور ٹیکس پیئر تھے تو جن کو لائسنس ملتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو تو خطرے والی بات ہی کوئی نہیں جس کے پاس کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس نیشنل اسلحہ ہو تو وہ بھی حکومت ہی ہے نا. یہ یاد رکھیں، یہ ایک ایسا حق نہیں ہے ID کارڈ کی طرح کہ آپ پیدا ہو گئے تو آپ کا ID کارڈ بننا ہے. یہ ایک پریویلیج ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، اس میں آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے کرنی ہے. جب جو آرگنائزیشن پروسکرائب ہوئی 2021 میں ہوئی، انہوں نے لکھ کے دیا، اس وقت کی حکومت کو لکھ کے دیا کہ ہم بدماشی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ دوبارہ کریں. اسی طرح یہ اسلحہ جو ہے، یہ ایک آپ کو ایک رائٹ دیا جا رہا ہے آپ کا کہ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کرمنل ہو. اگر اس کا ایک لائسنس ہوا اور وہ کرمنل ہوا تو نہیں اجازت ہوگی، اور 10 ہوا اور اس کے پاس فیملی کا اسلحہ ہے، شکار کے لیے ہے، لاجک ہے، ریزن ہے، تو اس کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. دیر شوڈ بی نو پینک ان دا جنرل پبلک.